معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نورانی بات میں آپ تمام کا استقبال کیا جاتا ہے۔ آج 19 رمضان المبارک 13 مئی برود چہارشنبہ ہے۔ آج کی ہماری نشست 33ویں ہوگی۔ 2 روز پہلے ہم نے حضرت سیدنا امام حسن کے تعلق سے گفتگو کی تھی۔ انشاءاللہ آج اسی گفتگو کا آخری حصہ ہوگا۔ سماعت فرمائیں۔ مثل حیدر ہے بکمال حسن، مثل حیدر ہے بکمال حسن، ہے زمانے میں بے مثال حسن، ہے زمانے میں بے مثال حسن، خود پہ نازا ہیں خالق اکبر، خود پہ نازا ہیں خالق اکبر، دیکھ کر تیرے خد و خال حسن، دیکھ کر تیرے خد و خال حسن، صاحب علم و حلم و خلق عظیم، صاحب علم و حلم و خلق عظیم، مثل احمد ہے خوش خصال حسن، مثل احمد ہے خوش خصال حسن، مظہر حسن مصطفیٰ والے، مظہر حسن مصطفیٰ والے، یعنی توحید کا کمال حسن، یعنی توحید کا کمال حسن، کام شمشیر کا قلم سے لیا، کام شمشیر کا قلم سے لیا، ہے شجاعت میں بے مثال حسن، ہے شجاعت میں بے مثال حسن۔ حضرات گرامی، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بھی ساتھ تھے، حضرت امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین ابھی بالکل کم سن تھے۔ اتفاق سے حضرت سیدنا امام حسین کھیلتے کھیلتے ایک کھجور کے بن میں نکل گئے جو صالح نامی یہودی کا تھا۔ اس کی نظر جب سیدنا امام حسین پر پڑی تو اس نے حضرت سیدنا امام حسین کو اپنے گھر لے جا کر چھپا دیا۔ جب وقت مقررہ پر حضرت سیدنا امام حسین تشریف نہیں لائے تو حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا بے چین ہو گئی۔ 70 بار دروازے تک آئیں اور پھر واپس ہوئی، کوئی نہیں ملتا تھا کہ حضرت امام حسین کو ڈھونڈ کر لائے۔ الغرض سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بابا جاؤ بھائی کو ڈھونڈو۔ حضرت امام حسن اپنی چھوٹی سی جان لے کر کھجور کے بن میں پھر رہے ہیں اور پکار رہے ہیں کہ اے حسین ابن علی، اے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تم کہاں ہو، اے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تم کہاں ہو۔ حضرت امام حسن کو کہیں سے کوئی جواب نہیں آتا۔ یکایک ایک ہرن نظر آئی۔ حضرت امام حسن کہنے لگے کہ اے ہرن رک جا، میں تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں اور میرے نانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں، تو مجھ سے بات کر اور بتا میرا بھائی حسین کہاں ہے۔ بحکم الہی ہرن نے کہا کہ شہزادے رسول، صالح یہودی نے تمہارے بھائی کو چھپا کر رکھا ہے، اس خزانے کو اسی ویرانے میں ڈھونڈو، اس جوہر کو اسی کے خزانے میں تلاش کرو۔ شہزادہ رسول حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صالح یہودی کے گھر آئے اور فرمایا اے صالح میرے بھائی حسین کو گھر سے باہر لا۔ بچپن کی بھولی بھولی باتیں فرما رہے تھے اور کہا کہ اگر باہر نہیں لایا تو میں جا کر اپنی امی جان سے کہتا ہوں، وہ ایک بد دعا کریں گے تو روئے زمین پر کوئی بھی ایک یہودی باقی نہ رہے گا۔
اور میرے بابا کی تلوار اور میرے نانا کی دعا سے ڈر اور میرے نانا کی بد دعا سے ڈر، دیکھ ورنہ تمام یہودی برباد ہو جائیں گے۔ یہودی باہر نکلا اور حیران ہو کر سیدنا امام حسن کو دیکھا کہ اتنی کم سنی میں اس قسم کی گفتگو، پوچھنے لگا، اچھا بتلاؤ تو تمہاری ماں کون ہے؟ حضرت امام حسن نے فرمایا، میری ماں کو کیا پوچھتا ہے، وہ خلاصۂ خاندان نبوت ہے۔ اے سالے یہودی، میری ماں وہ ہے جن کی مہر میں گناہ گاروں کا چھٹکارا لکھا ہے۔ میری ماں تمام سعادات کی ماں ہے، تمام سعادتوں کا مجمع ہے۔ میری ماں وہ ہیں جب وہ میدان قیامت میں تشریف لائیں گی تو سارے اہل مشرق کی آنکھیں بند کروائی جائیں گی، جن کا مبارک نام فاطمہ ہے۔ یہودی سنتے گیا اور پھر اس نے کہا، اچھا میاں یہ تو بتلاؤ کہ تمہارے باپ کون ہیں؟ حضرت سیدنا امام حسن نے فرمایا، میرے باپ شیر یزدان شاہ مرداں ہیں، جو جنگ میں 2 تلواروں سے لڑتے ہیں اور 2 نیزوں سے مارتے ہیں، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 قبلوں کی نماز پڑھ چکے ہیں، حضور کی ہجرت کی رات اپنی جان آپ پر قربان کر کے آپ کی جگہ سوئے۔ اس جواں مردی پر آسمان سے جبریل بھی مرتبہ کہے، جبریل بھی مرحبا کہنے لگے۔ خدا تعالیٰ نے جن کا نام مبارک علی رکھا ہے۔ پھر یہودی نے کہا، اچھا میاں تمہارے نانا کون ہیں؟ شہزادہ رسول نے کہا، میرے نانا کو کیا پوچھتا ہے، تو سن، میرے نانا وہ ہیں جنہوں نے مکہ معظمہ میں نماز پڑھی اور پلک جھپکنے تک بیت المقدس اور عرش تک ہو آئے۔ خدا تعالیٰ جن کو بار بار سلام کہلا بھیجتا ہے اور عرش پر بلا کر باتیں کرتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین شہزادہ رسول نے ادھر یہ کہتے جاتے تھے اور ادھر یہودی کے دل سے کفر دور ہوتا جا رہا تھا اور ندامت سے رو رہا تھا۔ گھر میں گیا، حضرت سیدنا امام حسن کے ہاتھ میں حضرت امام حسین کو دیا، دونوں مل کر ماں کے پاس آئے۔ حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا اپنے دونوں شہزادوں کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ دوسرے دن سالے یہودی اپنی قوم کے 70 افراد کے ساتھ مسلمان ہو کر حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ کے در پر آیا اور نہایت ہی درد کے ساتھ رونے لگا، اے رسول اکرم کی صاحبزادی، آپ کے حسین کو جو میں نے ستایا ہے، اس سے نادم ہو کر کفر چھوڑ کر مسلمان ہو گیا ہوں، میرا قصور معاف فرمائیں۔ حضرت سیدہ نے کہا، میں نے اپنا حصہ معاف کر دیا ہے، مگر یہ بچہ فاطمہ کا ہی نہیں ہے، حضرت علی سے بھی اس کا تعلق ہے، حضرت علی سے بھی معافی چاہو۔ جہاد سے واپسی کے بعد اس نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی معافی چاہی۔ مولا کائنات نے فرمایا، میں نے اپنا حصہ معاف کر دیا ہے، مگر یہ بچہ جگر گوشہ رسول بھی ہے، حضور سے بھی معافی چاہو۔ یہودی روتا ہوا نبی رحمت آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور نے فرمایا، میں نے معاف کر دیا، مگر یہ بچہ خدا تعالیٰ کا مقبول ہے، خدا سے بھی معافی چاہ۔ اس بیچارے یہودی نے روتے ہوئے جنگل کی راہ لی اور 17 روز تک روتا رہا۔ 8ویں روز وہی آئی کہ ہم نے اس کا قصور معاف کر دیا اور اس کا نام دوستوں کے دفتر میں لکھ دیا ہے۔ حضرات گرامی، یہ شہزادہ رسول ہیں، شہزادہ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادہ رسول بڑے ہی بردبار
حلیم الطبع، عزت و شان والے، پروخار اور صاحب جاؤ حشم تھے۔ آپ فتنہ و فساد اور خون رزی کو سخت ناپسند فرماتے تھے، سخاوت میں بے بدل تھے۔ بسا اوقات ایک ایک شخص کو 1,00,000 درہم عطا فرما دیتے۔ حضرت امام حسن شہزاد رسول نے 25 مرتبہ حج پیدل فرمایا ہے۔ حالانکہ آپ کے پاس اعلیٰ قسم کے اونٹ ہمراہ ہوتے، مگر آپ سوار نہ ہوتے بلکہ پاپیادہ ہی راستہ طے فرماتے۔ شہزاد رسول کی شیریں کلامی کیا یہ عالم تھا، جب آپ کسی سے گفتگو فرماتے تو جی چاہتا کہ بس اسی طرح کلام کا سلسلہ جاری رکھیں اور خاموش نہ ہوں۔ سخاوت کا ایک بے مثال واقعہ سماعت فرمائیں۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن جعفر، ان تینوں حضرات مدینہ شریف سے حج کے لیے مکہ معظمہ روانہ ہوئے، اور اس سفر حج میں توشہ یعنی کھانے پینے کی چیزیں پیچھے رہ گئی، یعنی بھول گئے، اور سب بھوکے پیاسے راستہ طے کرے۔ راستے میں ایک بڑھیا کا گھر تھا، یہ حضرات اس کے گھر گئے اور اس سے فرمایا کہ ہمیں کچھ پلاؤ۔ اس بڑھیا نے ان سب حضرات کو بکری کا دودھ پلایا۔ ان حضرات نے فرمایا کیا کھانے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس بڑھیا نے کہا کہ میرے پاس اس بکری کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اس بکری کو ذبح کریں اور تناول فرما لیں۔ چنانچہ ان تینوں حضرات نے اس بکری کو ذبح کر کے پکایا گیا اور سبھی لوگوں نے کھایا۔ اس کے بعد ان حضرات نے اس بڑھیا سے فرمایا کہ ہم قریشی ہیں اور ہم مدینے میں رہتے ہیں، تم مدینہ منورہ آنا، ہم تمہیں کچھ دیں گے۔ یہ حضرات تو یہ کہہ کر چلے گئے۔ اس بڑھیا کا شوہر آیا اور کہا کہ تو نے بکری ایسے اجنبیوں کو دے دی کہ نہیں معلوم وہ لوگ کون لوگ تھے۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد وہ بڑھیا اور اس کا شوہر محتاج ہو کر مدینہ منور تشریف لائے اور وہ محنت وہ مزدور سے گزارا کرنے لگے۔ اتفاقاً اس بڑھیا کا گزر شہزاد رسول حضرت سیدنا امام حسین کے گھر پر سے ہوا۔ حضرت امام حسین، امام حسن باہر کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے اس بڑھیا کو دیکھ لیا اور اس بڑھیا نے آپ کو نہیں پہچانا۔ حضرت امام حسین اس کو دیکھ کر پہچان گئے اور اس بڑھیا کے قریب گئے اور فرمایا کہ اے بڑھیا، کیا تو مجھے نہیں جانتی؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر شہزاد رسول امام حسن نے فرمایا میں فلاں مہمان ہوں کہ جس کو تو نے دودھ پلایا اور بکری کے گوشت سے ضیافت کی تھی۔ آپ نے اس بڑھیا کو 1,000 بکری اور 1,000 اشرفی دے کر اپنے غلام کے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی حضرت سیدنا امام حسین کے پاس بھیجا۔ حضرت امام حسین نے بھی اس کو 1,000 بکری اور 1,000 اشرفی دے کر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا، تو انہوں نے بھی 2,000 بکریاں اور 2,000 اشرفیاں اس بڑھیا کو دیے۔ یہ بیچاری بڑھیا 4,000 بکریاں اور 4,000 اشرفیاں لے کر دولت مند ہو کر اپنے شوہر کے پاس آئی۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا یہ سب کہاں سے آیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ وہی ہمارا اجنبی مہمان جس کو تم نے کہا تھا کہ اجنبی لوگوں کو بکری ذبح کر کے کھلا دی، یہ انہوں ہی نے ہم کو دیا ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی دولت مند ہو کر اپنے گھر کو چلے گئے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی حضرت سیدنا امام حسن کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی اور خستہ حالی کا شکوہ کر کے کچھ سوال کیا۔
آپ نے فرمایا سوال کرنے والے تو نے مجھ سے سوال کیا ہے اور تیرا حق مجھ پر لازم ہو گیا ہے، لیکن میں تیرے سوال کے مطابق تیری شایان نشان خدمت نہیں کر سکتا۔ تو مجھ سے وعدہ کر کہ میں جو کچھ بھی دوں گا تو اسے قبول کر لے گا۔ تو اس نے وعدہ فرما لیا۔ حضرت امام حسن شہزادہ رسول نے اپنے خزانچی کو بلایا اور ان سے کہا کہ ان 3 لاکھ درہموں میں سے جو تمہارے پاس رکھے تھے اس میں کتنے باقی بچے ہیں وہ لے آؤ۔ خزانچی 50,000 درہم لے کر آیا اور فرمایا بس اتنے ہی بچے ہیں۔ حضرت امام حسن شہزادہ رسول نے فرمایا مزید 500 دینار بھی تو الگ تھے۔ خزانچی نے کہا حضور وہ بھی موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو بھی لے آؤ۔ جب یہ سب کچھ آ گیا تو شہزادہ رسول نے اس سائل سے فرمایا کہ میاں کوئی مزدور لے کر آؤ جو ان کو تمہارے گھر تک پہنچا دے۔ لہٰذا وہ 2 مزدور لے کر آیا۔ جب شہزادہ رسول حضرت امام حسن نے یہ سب کچھ اس کے حوالے کر دیا اور پھر اپنے بدن مبارک سے چادر اتار کر مرمت فرمائی کہ ان مزدوروں کی اجرت بھی میرے ذمے ہے، لہٰذا یہ چادر فروخت کر کے ان کی مزدوری بھی دے دینا۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر شہزادہ رسول کے غلام نے عرض کیا کہ اب تو ہمارے پاس کھانے کے لیے 1 درہم بھی باقی نہیں رہا، آپ نے سب کا سبھی دے دیا۔ شہزادہ رسول حضرت سیدنا امام حسن نے فرمایا مجھے اللہ جل شانہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے مجھے اس کا بہتر صلہ اور بہت ثواب عطا فرمائیں گے۔ حضرت گرامی، حضرت سیدنا امام حسن کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ حاجت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کو نفل عبادت پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ مسجد میں اعتکاف فرما رہے تھے کہ ایک حاجت مند حاضر خدمت ہوا اور اس نے آپ سے اپنی حاجت پوری کرنے کی درخواست کی۔ شہزادہ رسول حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو گئے اور اعتکاف سے باہر تشریف لائے اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد فرمایا کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرنا میرے نزدیک 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ لائیں کہاں سے ڈھونڈ کر ہم تجھ سا دوسرا، لائے کہاں سے ڈھونڈ کر ہم تجھ سا دوسرا، یہ کیوں نہ ہو کہ تجھ کو تیرے روبرو کریں، یہ کیوں نہ ہو کہ تجھ کو تیرے روبرو کریں۔ حضرت گرامی، حضرت سیدنا امام حسن شہزادہ رسول کی شہادت کی تفصیلات بہت ہیں، لیکن میں یہاں بہت ہی مختصر انداز میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ شہزادہ رسول حضرت سیدنا امام حسن کو زہر دیا گیا جو آپ کی وفات کا باعث بنا۔ حضرت عمر بن اسحاق فرماتے ہیں کہ میں اور قریش کا ایک آدمی شہزادہ رسول سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے بار بار زہر دیا گیا اور ہر مرتبہ پہلی بار سے زیادہ تیز اور سخت قسم کا زہر دیا گیا۔ اس وقت آپ پر رضا کی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ حضرت سیدنا امام حسین شہزادہ رسول تشریف لے آئے اور سرانے بیٹھ گئے اور کہا کہ اے میرے بھائی جان، آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ حضرت امام حسین نے کہا کہ ہاں۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر زہر دینے والا وہی ہے جس کو میں سمجھ رہا ہوں تو اللہ زیادہ سخت انتقام لینے والا ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ تم کسی بے قصور کو قتل کر دو۔ المختصر 46 سال کی عمر شریف میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور جنت البقیع میں سپرد الحد کیا گیا۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام حسن شہزاد رسول کے جنازے میں اس قدر لوگ شریک تھے کہ لوگوں کی کثرت سے جنت البقیع میں جگہ باقی نہیں رہی۔ اتنا مجمع کثیر تھا کہ اگر کوئی سوئی پھینکی جاتی تو زمین پر نہیں گرتی بلکہ کسی کے سر پر گرتی۔ ایک طوفان طلب روح میں پیدا کر کے، ایک طوفان طلب روح میں پیدا کر کے، چھپ گئے آپ کہاں حشر یہ برپا کر کے، چھپ گئے آپ کہاں حشر یہ برپا کر کے۔ حضرت گرامی شہزاد رسول حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کی یہ چند نورانی واقعات آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور آپ کی ہماری نجات کا اس کو وسیلہ بنا دے۔ حضرت گرامی، کل 20 رمضان المبارک ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔